موضوع الدرس التنبیہات والتحدیدات للمؤمنین، سورۃ الحدید، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جو ہیں اللہ کے ذکر پہ جھک جائیں؟ اب بظاہر یہاں لفظ جو ہے الم یأن للذین آمنوا، تو یہ خطاب کس کو ہے؟ اس کو کہتے ہیں تخویفات۔ مصطلحات مفسرین میں تحدیدات، تخویفات، تنبیہات، تلمیحات، تخویفات دنیاوی، تخویفات اخروی، یہ مصطلحات ہیں علماء کے۔ تو اللہ جو فرما رہے ہیں کہ کیا وہ وقت قریب نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل جو ہے وہ اللہ کے آگے جھک جائیں؟ تو بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ خطاب ہے یعنی ان لوگوں کے لیے کہ جو منافق تھے، ظاہراً ایمان لاتے تھے لیکن اندر ایمان نہیں تھا، کیونکہ پچھلی آیات میں بھی ان کا ذکر آ رہا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ تو اس لیے ان کو اللہ تبارک و تعالی تنبیہ فرما رہے ہیں کہ ابھی اتنے حالات دیکھنے کے بعد بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم صحیح معنی میں دلی طور پہ اللہ کے آگے جھک جاؤ، نفاق سے نکل جاؤ، صحیح معنی میں ایمان لے آؤ۔ تو ایک قول جو ہے وہ یہ ہے، دوسرا قول جو ہے مفسرین کا اور جمہور کا یہی قول ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ خطاب ایمان والوں کو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے، بنو تمیم قبیلے کے کچھ لوگ جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اتفاق سے وہاں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی، تو ان لوگوں نے جب اللہ کا قرآن سنا تو ففاضت اعینہم، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسوں سے برس پڑی۔
ففاضت دموعهم، وہ رونے لگ گئے. تو حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم بھی جب نئے نئے آئے تھے تو ہمارا بھی یہی حال تھا کہ قرآن سن کے دل پھٹ جاتے تھے، لیکن اب وہ بات نہیں ہے. تو اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ اس کا خطاب جو ہے وہ ایمان والوں ہے. اسی طرح بعض علماء مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ جب لوگ مدینہ منورہ میں آئے مکے والے، تو مکہ مکرمہ میں تو سختیاں تھیں، مصائب تھے، آلام تھے، شدائد تھے، کچھ بھی نہیں تھا. تو مدینہ منورہ میں آنے کے بعد راحت مل گئی، آرام مل گیا. انصار نے اپنے گھر تقسیم کر دیے، اپنے باغات تقسیم کر دیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کی شان ہے، اس کے بعد بدر میں کامیابی ہو گئی. تو اب وہ جو پہلے والی کیفیت تھی وہ یہاں جب آدمی فارغ البال ہو گیا تو مصروف ہو گیا. تو وہ پہلے والی جو کیفیت تھی وہ باقی نہیں رہی. اس کی آسان مثال ہے کہ جب ہمارے لوگ یہاں آتے ہیں، عمرے پہ آتے ہیں یا اقامے پہ آتے ہیں، جب نئے نئے آتے ہیں نا، ماشاءاللہ خود اندازہ لگائیں کہ اس وقت تمہاری تڑپ کیسے ہوتی ہے، تمہارا طواف کیسے ہوتا ہے، کعبے پہ نظر پڑے تمہارے جذبات کیسے ہوتے ہیں، صفا مروہ دوڑ رہے ہوتے ہیں تو تمہاری حالت کیا ہوتی ہے. جب 10-15 دن گزر گیا ہے تو فی امان اللہ. وہ کیفیت اور وہ خشیت جو ہے وہ باقی نہیں رہتی. اسی لیے بعض ائمہ کرام جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ تو فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں مستقل طور پر ٹھہرنا جائز ہی نہیں. یہ تو باقی ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ نہیں جائز ہے، لیکن امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں ٹھہرنا جائز نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں یہ بہتر ہے کہ اپنے ملک میں رہ کے مکہ مدینے کو یاد کرو، بجائے اس کے کہ مکے مدینے میں رہ کے اپنے ملک کو یاد کرو. وہ کہتے ہیں اپنے ملک میں ہے، تڑپ ہے مکے کی، مدینے کی، یا اللہ ہمیں عمرہ نصیب کر، یا اللہ ہمیں مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما. ایک ذوق ہے، شوق ہے، تڑپ ہے. جب یہاں آ گئے تو اب فکر ہے جی میری زمین کا کیا ہوا، اور میرے پلاٹ کا کیا ہوا، اور فلیٹ کا کیا ہوا. تو کہنے بھائی یہاں رہ کے اگر ادھر کو یاد کر رہا ہے اس سے تو بہتر ہے کہ پھر ادھر رہ کے اس کو یاد کرو. اور وہ یہ یاد رکھو، ائمہ کرام ہر بات جو ہے وہ کسی نہ کسی حدیث سے لیتے ہیں. انہوں نے ایک تو حضرت عمر کے فعل سے لیا کہ حضرت عمر جب حج ہو جاتا تھا حکم دیتے تھے کہ بھئی اب اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، اب مکے میں مت رہو. اور دوسرا انہوں نے ایک حدیث مبارک ہے کہ حضور نے فرمایا اذا حضر العشاء والعشاء، کہ کھانا بھی آ گیا ہے اور عشاء کی نماز کا وقت بھی ہے، تو حضور نے فرمایا پہلے کھانا کھا لو. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ نماز میں خیال وہ کھانے کی طرف نہ کھڑا رہے نا کہ یار کھانا ٹھنڈا ہو گیا مزہ نہیں رہے گا، اور نماز تو کھانا بن گئی نا. تو اگر کھانا کھا کے نماز پڑھو گے تو پھر خیالات اللہ کی طرف. تو اس سے انہوں نے فرمایا کہ کھانے میں مشغول ہو کے نماز کو یاد رکھنا زیادہ ثواب ہے، نماز میں مشغول ہو کے کھانے کو یاد کرتا رہے. تو بہرحال ان علماء کا یہ قول ہے کہ جب لوگ مدینہ منورہ میں آ گئے، صحابہ کو آرام مل گیا، آسانیاں مل گئیں، آسائشیں مل گئیں، تو وہ بات نہیں رہی جو پہلے والی تھی. لازمی بات ہے، فطرت انسانی ہے،
فرق تو آتا ہے نا. جب ہم لوگ الحمدللہ پڑھتے تھے، طالب تھے، تو دیہاتی مدرسے ہوتے تھے اور جناب وہاں ماشاءاللہ نہ لائٹ تھی، نہ بجلی تھی، نہ پنکھا تھا، اور چارپائیاں ہوتی تھیں اور ان پہ بھی کوئی بستر نہیں، کچھ نہیں، بڑے سے بڑا کوئی پرچھا بچھا دیا یا کوئی کھیس گھر سے لے آئے تو بچھا دیا. تو اس حال میں الحمدللہ تہجد کبھی نہیں قضا ہوتی تھی. اب ایک آدمی جو ہے میرے عزیز، میرے محترم، وہ رات کو 11 بجے تو کھانا تناول فرما رہے ہیں اور پھر فلم پہ بیٹھے ہیں اور پھر ڈش پہ بیٹھے ہیں، کیبل پہ بیٹھے ہیں، رات کے 2 بج گئے ہیں، وہ تہجد پڑھے گا؟ وہ تو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھے گا. اس کی 8 بجے نوکری ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہے 1 بجے 2 بجے بھی سوئے گا، 6 بجے اٹھے گا، پھر 7 بجے اٹھے گا، 5 گھنٹے نیند تک کیا ہو جائے. تو یہ قاعدہ ہے، خدا کی قدرت ہے کہ جتنا مشقت ہو اور تو پھر اللہ کی یاد میں ایک نرالی لذت ہوتی ہے. اسی لیے یاد رکھیں کہ جو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں نا، اولیاء اللہ گزرے ہیں، تو وہ اپنے مریدین کو سبق دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ کچھ حاصل کرنا ہے تو پھر ان چیزوں کو، سبق کو لازم پکڑو. قلت الطعام، کھانا تھوڑا کھایا کرو. قلت الکلام، باتیں زیادہ نہ کیا کرو. یہاں بیٹھے چھڑے ہوئے ہیں، ہم ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے کوئی پکنک پہ آئے ہوئے. قلت الطعام، قلت الکلام، قلت المنام، نیند بھی تھوڑا کیا کرو، یہ نہیں بس سوتے ہی رہو. اور قلت الاختلاط مع الانام، لوگوں سے زیادہ خلط ملط بھی نہیں کیا کرو، علیحدہ رہا کرو. انہوں نے کہا جب یہ 4 چیزیں حاصل ہوتی ہیں تو پھر آدمی ولایت کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے. تو اس لیے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یاد رکھو یہ مومنین کو خطاب ہے کہ ان کی وہ کیفیت جو تھی نا وہ بدل گئی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، تخشع قلوبهم، یاد رکھو دل. اسی طرح لفظ جہاں جہاں بھی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تو خشوع کا معنی یہ ہوتا ہے، اصل تو بظاہر خشوع کا معنی ہوتا ہے جھکنا. یاد رکھو جیسے خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ، قیامت والے دن مجرمین مشرکین کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. کیسے آنکھیں اٹھائیں؟ خاشعۃ، آنکھیں جھکی ہوئی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی صفتوں میں فرمایا ہے کہ خشعاً سجدا، خشوع بھی ہے اور اللہ کے آگے سجدے میں بھی پڑے ہیں. اور خشوع جو ہے نا، یاد رکھو یہ دل کی چیز ہے. اب علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ خاشعۃ ابصارهم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی.
تو خشوع تو ہوتا ہی دل میں ہے، تو پھر آنکھوں کا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے فرمایا خشوع دل میں ہوتا ہے، اس کا اثر جو ہے وہ آنکھوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں خشوع ہوگا تو آپ کی آنکھوں میں بھی حیا ہوگا، اور اگر آپ کے دل میں خشوع نہیں ہوگا تو آنکھوں میں بھی کوئی حیا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ خشوع کی کیفیت تو دل میں پیدا ہوگی، لیکن اثر جو ہے اس کا وہ سارے بدن پہ آتا ہے۔ اسی لیے بعض صحابہ کرام جو ہیں ایک قرآن کی آیت سننے کے بعد ان پہ اتنا اثر ہوتا تھا، اتنا خشیت طاری ہوتی تھی کہ وہ صاحب فراش ہو جاتے، بیمار ہو جاتے۔ اسی لیے مومن جب قرآن پڑھتا ہے اور جہنم کا ذکر آتا ہے، مکذبین کا ذکر آتا ہے، مشرکین کا ذکر آتا ہے، عذاب قبر کا ذکر آتا ہے، عذاب حشر کا ذکر آتا ہے، مومن تو پھر کانپ جاتا ہے۔ اور اگر کافر ہے، منافق ہے یا فاسق فاجر ہے، اس کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے حدیث میں بھی ہے اور آثار میں بھی ہے کہ ایمان کی پہچان کیا ہے کہ اگر گناہ ایمان والے سے گناہ ہو جائے، چھوٹا گناہ بھی ہو جائے، وہ سمجھتا ہے میرے سر پہ پہاڑ گر گیا، میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا۔ تو انہوں نے کہا جب گناہ کے بعد تم پر خوف طاری ہو جائے، ڈر طاری ہو جائے، سکل طاری ہو جائے، اب تم دوڑ رہے ہو کسی طرح گناہ میرا معاف ہو جائے، سمجھو علامت ایمان ہے۔ اور اگر گناہ کے بعد خیال ہو کہ مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، فکر ہی کوئی نہیں، تو سمجھو ایمان سے اندر خالی ہو گیا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ خطاب مومنین کو ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ یاد رکھو ذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ قرآن میں بہت جگہ آتا ہے، یہاں بھی ہے نا، یا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ تو لِذِكْرِ اللہ سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ سے مراد یہاں مطلقاً ذکر ہے، وما نزل من الحق سے مراد قرآن ہے۔ حالانکہ قرآن بھی ذکر ہے، انہ لذکر لک ولقومک انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن ذکر ہے، لیکن ایک ذکر خاص ہے اور ایک ذکر عام ہے۔ اب نماز جو ہے یہ بھی ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، اور ذکر سے مراد مطلق ذکر سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا، یہ بھی ذکر ہے۔ تسبیح ہے، تحمید ہے، تقدیس ہے، تحلیل ہے، سب ذکر ہے۔ اور پھر یاد رکھیں ہر عبادت کی ایک حد ہے، مسئلہ اچھی طرح سمجھیں، اللہ کرے قرآن کی ایک آیت سمجھ آ جائے تو خدا کا شکر کرو۔ کہ ذکر جو ہے، یاد رکھو نمازیں ہیں بھی کتنا 24 گھنٹے میں 5 پڑھیں گے نا تو حد ہو گئی نا، محدود ہو گئی نا۔ رمضان کے روزے ہیں 29 یا 30،
حج زندگی میں ایک ہے، زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ دینی ہے، لیکن ایک ذکر ہے جس کی حد کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت میرا ذکر کرو۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں حج پہ گئے فَإِذَا فَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، وہاں بھی حکم ہے ذکر۔ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا معنی؟ یاد کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے، سمجھ لو کہ ہم جب کہیں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے مکی میرے بندے، یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کا معنی یہ ہے میرے بندے جب تم میرا ذکر کرو گے میں تیری ساری بگڑی بنا دوں گا، میرے مسئلے حل کر دوں گا۔ جب بادشاہ کو کوئی اپنا ملازم یاد آ جائے تو سمجھو کام ہو گیا، بس بات تو اتنی تھی نا کہ یاد آ جاؤں۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب قیدی رہا ہونے لگا تو اس کو جس کو خواب کی تعبیر تو کہا تھا نا کہ فَاذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، بھائی تم اپنے بادشاہ کے بعد میری بات تو کرنا، مجھے تو جیل میں ڈال کے بھول گئے، میرا کیا گناہ ہے؟ لیکن ایسے ہوتا ہے جناب، ہمیشہ بے گناہ سڑتے رہتے ہیں۔ گناہ گار تو پہلے پکڑے ہی نہیں جاتے، پکڑے جائیں تو جلدی نکل جاتے ہیں۔ اور ایک مثال مشہور ہے نا کہ ایک نیا بادشاہ بنا تو اس نے کہا بھی جتنے قیدی ہیں نا ان سب کو پیش کرو۔ فرشتے بناؤ کتنے قیدی ہیں جو بغیر جرم کے اور ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ سارے قیدی پیش ہوئے، وہ فرشت پیش کرتے گئے، قیدی نے کہا رہا کر دو اس کو بھی رہا کر دو۔ اتنی دیر میں ایک قیدی بیچارہ بڑی فریاد کرنے لگا، بادشاہ نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا جناب میں تو آپ کے باپ کا وزیر ہوں، لوگوں سے پوچھ لیں، مجھے تو ایک دن بادشاہ نے مذاق میں کہا تھا کہ چلو جاؤ جیل، میں جیل چلا گیا، بادشاہ بھول گیا، تو میں تو بلا وجہ پڑا ہوا ہوں، باقی تو کسی کو چھوڑو نہ چھوڑو میرے حال پہ رحم کرو۔ تو بادشاہ کھڑا ہوا، اس نے کہا سب کو چھوڑ دو، اس کو رہنے دو، بابو کی نشانی ہے، پڑی رہے تو اچھا ہے۔ اب تو یہ حال ہے حضرت، جو بے گناہ ہیں وہ سڑ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے نا میرے عزیز تمہارے ملک میں امن نہ ہونے کی کہ گناہ گار پکڑا ہی نہیں جاتا، جن کو پکڑ کے دکھائے جاتے وہ بے گناہ ہوتے، ان کی چمڑیاں ادھیڑ لی جاتی ہیں، ان پہ جناب رولر چلا دیے جاتے ہیں، اگر جو کہو وہ کہیں گے۔ مجرم نہیں پکڑا جاتا، اگر صحیح معنوں میں مجرم پکڑا جائے اور اسی موقع پہ کھڑے کھڑے آپ عدالت لگائیں وہی کھڑے کھڑے سزا دیں، مجال ہے کوئی جرم ہو، لیکن وہ تو ان کی چھتری کے نیچے ہوتے ہیں، وہ کیسے پکڑے جائیں؟ وہ ایک دفعہ اخبار میں پڑھ رہا تھا، کسی کے گھر میں ڈکیتی لگی، مال شال لوٹ کے لے گئے، صبح کو وہ تھانے میں رپورٹ لکھوانے آئے تو تھانے دار نے کہا کہ بھئی آپ لوگوں کو کسی پہ شبہ ہے؟ اس نے کہا جناب شبہ کی کیا بات ہے، یہی تو تھے آپ کا عملہ جو بیٹھا ہوا یہی دے رہا تھا کہ شبہ کی کیا بات؟ اچھا جو اوپر چاہیے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، ذکر کا معنی یہ نہیں ہے کہ یاد کرو یاد کرو، وہ اللہ بھی نہیں، اللہ فرماتا تم مجھے اکیلا یاد کرو گے میں بھی اکیلے یاد کروں گا۔
اذا ذکرتنی فی ملأ، جب تم مجھے جماعت میں یاد کرو گے، ذکرتک فی ملأ خیر من ملئک، میں اس جماعت میں تیرا ذکر کروں گا جو تیری جماعت سے بہتر ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں جو جماعت کے ساتھ ذکر ہوتا ہے اس کی فضیلت ہی اور ہے۔ آخر کوئی حکمت تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَخَّرْنَا الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ مَعَهُ، ہم نے پہاڑوں کو حکم دے دیا کہ میرے داؤد کے ساتھ تم بھی تسبیح اور ذکر میں شریک ہو جاؤ۔ پرندوں کو حکم دے دیا کہ تم بھی ذکر میں شریک ہو۔ وہ تو پیغمبر ہے، اکیلا ذکر کر لیتے، معلوم ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ نور جتنی اکٹھا ہوگا تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ تو ہر مومن کے دل میں نور ایمان ہے، اور جتنے مومن اکٹھے ہوں گے اور روشنی بڑھے گی۔ تو اس لیے حکم ہے کہ ذکر کرو۔ اور میرے آقا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لسانک رطب بذکر اللہ، فرمایا تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے، ہر وقت تیری زبان پہ ذکر ہونا چاہیے۔ اور حضور پاک نے فرمایا اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو حتیٰ یقال لک انہ مجنون، حتیٰ کہ لوگ کہیں دیکھو یہ دیوانہ ہو گیا ہے، دیوانہ ہے۔ اس لیے ہر وقت ذکر کرو، جب تک ذکر ہے تو یہ دنیا قائم ہے، اور جس دن اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا حتیٰ لا تقوم الساعة حتیٰ لم يقل فی الارض اللہ اللہ، جب تک قیامت نہیں قائم ہوگی اگر دنیا میں اللہ اللہ ہو رہی ہے، جس دن یہ اللہ کا ذکر ختم ہو گیا اسی دن قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو ذکر جو ہے ایسی چیز ہے، اور پھر ذکر کے لیے کوئی شرائط بھی نہیں ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ نے فرمایا میرے بندے تو کھڑے ہیں تو میرا ذکر ہے، اور رکوع میں ہیں تو میرا ذکر ہے، سجود میں ہیں تو میرا ذکر ہے، اور لیٹے ہوئے ہیں تو میرا ذکر ہے، اور اگر سیدھے لیٹے ہیں تو پھر میری مصنوعات میں فکر کر رہے ہیں۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، یاد رکھو اس لیے علماء نے لکھا ہے النوم علی الیمین، دائیں ہاتھ پہ لیٹنا یہ سنت الانبیاء والمرسلین ہے، اور بائیں ہاتھ پہ لیٹنا جو ہے یہ عادت الغافلین ہے، اور جو سیدھا لیٹنا جو ہے یہ عادت المتفکرین ہے، اور اوندا لیٹنا جو ہے یہ عادت الفاسقین ہے۔ دائیں لیٹنے سے سنت یہ ہے کہ یہ ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے ہو اور رخ کعبہ شریف کی طرف ہو جب آپ سونے لگے۔ ہاں بعد میں 5-10 منٹ کے بعد بدل گیا کوئی بات نہیں، لیکن ابتدا سنت کے مطابق کریں۔ وجہ علماء نے لکھی ہے کہ جب آدمی دائیں سوتا ہے نا تو دل لٹک جاتا ہے، تو اس میں زیادہ غفلت نہیں پیدا ہوتی۔ جب آپ بائیں لیٹیں گے تو اس کو آرام مل جاتا ہے، پھر آدمی غفلت کی نیند سو جاتا ہے۔ ہر چیز میں حکمتیں ہیں ایسے تو، اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ یہاں ذکر سے مراد جو ہے مطلق ذکر ہے، وما نزل من الحق سے مراد جو ہے اللہ کا قرآن ہے، اور یاد رکھو قرآن بھی ذکر ہے، اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کا یاد رکھنا بھی ذکر ہے۔
تم نے گناہ کا خیال کیا پھر فوراً اللہ کی یاد آ گئی، یہ بھی ذکر ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ ہر حال میں میرا ذکر کرو۔ اور اللہ بعض علماء فرماتی ہیں کہ اصل میں یہ علاج ہے ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر کے لیے کیا ان کے دل نہیں جھکتے ہیں؟ تو معلوم ہوا دل کا جھکنا کب حاصل ہوگا؟ جب زبان پہ اللہ کا ذکر آئے گا۔ قرآن کو سمجھو خدا کے لیے کہ اللہ نے پہلے فرمایا تخشع قلوبہم، آگے ذکر اللہ ہے۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ کی ضرب مت لگاؤ، کیوں؟ ذکر کرو گے تو دل ٹھیک ہوگا نا۔ دل کی اصلاح ڈنڈے سے تو نہیں ہوتی نا، وہ تو ذکر سے ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ اور آگے پھر اللہ مثال دے کے ڈراتے ہیں وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جو تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہودی نصرانی جن کو کتابیں ملی لیکن فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کی اور پیغمبروں کے درمیان میں جب مدت زیادہ ہو گئی اور مدت طویل ہو گئی تو اب وہ سب کچھ بھول گئے اور دل جو تھے ان کے سخت ہو گئے۔ طال علیہم الامد کا کیا معنی یاد رکھو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور میرے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 1200 سال کا فرق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور میرے محبوب کے درمیان میں 600 سال کا فرق ہے۔ تو جب صدیاں بیت گئیں تو لوگوں کو کتابیں بھی بھول گئیں، انبیاء کی تعلیمات بھی بھول گئیں اور دل بھی سخت ہو گئے۔ اور جب دل سخت ہو جاتے ہیں اور دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے اور دلوں پہ گناہوں کی میل جم جاتی ہے تو پھر دل کیسے خشوع پیدا ہے؟ اسی لیے کئی مقام پہ قرآن کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم، اور کئی مقام پہ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اور کئی مقام پہ فرماتے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم۔ اور میرے محبوب نے فرمایا اذا اذنب العبد، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نکت نکتۃ سودا، اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتی اسود قلب، دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر گناہ نظر ہی نہیں آتا۔ اب دیکھو نا جی، مثلاً ایک آدمی ہے پہلی دفعہ اگر اس کو داڑھی مڈانی ہو نا بڑا سوچتا ہے، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، پھر اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ داڑھی مڈائے بغیر گھر سے نہیں نکلتا۔ جی میرا شیو بڑا ہوا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اب اس کو شیو برا لگ رہا ہے۔ وہ کہتے ٹھہرو یار میں ذرا شاور لے لوں، شیو کر لوں، اس حالت میں چلوں تمہارے ساتھ۔ وجہ کیا ہے کہ دل سیاہ ہو گئے ہیں۔ اگر اس کے دل میں ذرا بھی اللہ کا خوف ہوتا کہ بھئی یہ تو سنت محمد مصطفیٰ ہے، یہ تو حضور کا فرمان ہے اور ایسی سنت ہے جو ہمیشہ حضور کے چہرے پہ رہی۔ وہ ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں نا، ان کی کتابیں پڑھ کے افغانستان سے ایک پٹھان آیا ان کی زیارت کرنے کے لیے، ان کے مقام پہنچا دہلی میں، پوچھا کہ جی وہ فلاں کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ تو حجامت کے لیے گئے ہیں۔ تو اس نے کہا بھی وہ حجامت کی دکان کیا مجھے بتاؤ، میں تو اتنا دور سے آیا ہوں پیدل چل کے، بہت حیات کا اللہ کو پتہ ہے، پھر زیارت نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا وہ سامنے دکان ہے، وہاں گیا تو وہ کپڑا پہن کے داڑھی منڈوا رہے تھے، آدھی داڑھی منڈوا چکے تھے۔ اس نے پوچھا کہ بھئی وہ فلاں، میں نام خود ہی لے رہا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہی تو ہے۔ تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے
دیکھا پٹھان کی طرف، اس نے کہا کیا بات ہے، کیوں انر پڑھ؟ اس نے کہا انر اللہ پڑھوں، کیا کروں؟ اتنی تم نے دین کی کتابیں لکھی ہیں، اتنی تم نے اسلام پہ کتابیں لکھی ہیں، میں کتابیں پڑھ پڑھ کے تیرا موتقد ہو کے وہاں سے پیدل چل کے یہاں آیا ہوں، کبھی سواری نہیں ملی، کبھی نہیں ملی، اور آگا تم جو ہے ریش میں تراشی، تم داڑھی منڈوا رہے ہو یار۔ تو وہ شاعر آدمی تھا نا، تو اس نے فوراً کہا خان صاحب من ریش میں تراشم کسیرا دل نمی تراشم، میں اپنی داڑھی منڈوا رہا ہوں، کسی کو مسلمان کا دل تو نہیں کاٹ رہا ہوں نا۔ اور نے کہا تم دل مصطفیٰ راہ میں تراشی، اس نے کہا بغیرت تو محمد مدنی کا دل چرا رہے ہو، تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنی ڈٹھائی کر رہے ہو؟ یہ کس نے داڑھی کا حکم دیا ہے؟ ہم نے خود رکھی ہے؟ سکھوں کی طرح ہمیں گرو نانک نے کہا ہے؟ یہودیوں کی طرح ہمیں ان کے رہبان و احبار نے، ہمیں تو محمد مصطفیٰ نے کہا ہے، رحمت دو جہاں نے کہا ہے۔ تو جب اس کی خلاف ورزی ہوگی تو گویا ہم حضور کو نقصان پہنچا رہے ہیں، حضور کے فرمان کو کاٹ رہے ہیں۔ تو اس نے دائی کو کہا، اس نے کہا بھائی ہاتھ روک دو۔ اس نے کہا کیا ابھی تو حضرت آدھی داڑھی ہے تو پوری، ابھی تو پوری؟ انہوں نے کہا نہیں، بس جب فرمان حبیب پہنچ گیا تو اب مجھے شرم آتی ہے کہ مصطفیٰ کے حکم پہ اس طرح چلا۔ ساری زندگی پھر داڑھی نہیں مڈائی، آدھی چھوٹی تھی آدھی بڑی تھی، بس دل کو لگ گئی بات سمجھ آ گئی۔ ایک ہم ہیں ماشاءاللہ طواف بھی کر رہے ہیں، حجر اسود پہ بوسہ دینے پہ بھی لڑ رہے ہیں، ملتزم پہ بھی چہرے رگڑ رہے ہیں، اور سبحان اللہ کالی کملی والے کے روزے کے لیے بھی تڑپ رہے ہیں، اور سنت چٹ۔ پھر کیا ضرورت ہے ڈرامہ کرنے کی یار؟ کس کو دھوکہ دینے آتے ہو؟ اگر اپنے آپ کو نہیں بدلنا ہے، دیکھو نا تم لڑکے کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہو ہارورڈ میں، آکسفورڈ میں، کسی اور یونیورسٹی میں، واپس آتا ہے وہ پینٹ پہنتا ہے، شرٹ پہنتا ہے، چھری کانٹا پکڑتا ہے، بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، اس پہ انگریز کی تہذیب کا اثر ہو جاتا ہے، تم پہ حضور کی تہذیب کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا، تو کیا ضرورت ہے پھر آنے کی؟ زمین بدلا، زمین بدلی، مکان بدلا، مکین بدلی، مکان بدلا، نہ تو بدلا نہ میں بدلا، تو پھر بدلا تو کیا بدلا؟ چھوڑ دیں پھر ڈرامے شرامے کرنے۔ عمرہ کرنا ہے اور حضور کے روضے پہ جانا ہے تو پھر شرم سے جانا ہوگا۔ تخشع قلوبہم، دل میں تیرے خوف ہو، تیرے دل میں خشیت ہو۔ کتنے اولیاء اللہ ہیں جو مہینوں تک یعنی کانپتے رہتے تھے کہ ہم مدینے کیسے جائیں۔ ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں، مراد گزرا ہے جس نے مدینہ بنایا تھا، اس نے کہا جب میں ٹرین سے اتروں تو میرے ہاتھ میں پیچھے زنجیر ڈال دو اور پاؤں میں جولان ڈال دو اور گلے کے اندر رسی ڈال کے مجھے کھینچ کے لے جاؤ، میں مجرم ہوں محمد مصطفیٰ۔ میں نے حضور کی سنت پہ عمل نہیں کیا۔ ایک تم بڑے بہادر لوگ ہو بھائی، جب چاہو حضور کو گھر بھی بلوا لیتے ہو اور یہاں بھی آ جاتے ہو اور صلاۃ و سلام بھی پڑھتے ہو، فرق بھی کوئی نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ مولوی جیسے عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے کہ مولوی مکی ہمیں کہنے کی عادت ہو گئی ہے، ان کو سننے کی ہو گئی ہے، ہم کہتے چلے جائیں گے، یہ سنتے چلے جائیں گے، بات نہیں مانیں گے۔ یہ بات ان کی مانتے ہیں جن سے ان کو نوکریاں ملتی ہیں، یہ بات ان کی مانتے ہیں جن سے ان کو گریڈ اپ گریڈیشن ملتی ہے، ہم مولوی کی بات کیا مانیں گے؟ تمہاری مرضی، لیکن یہ بات یاد رکھنا اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، قیامت میں یہ نہ کہنا کہ ہمیں کسی مولوی نے بات بتلائی نہیں تھی۔ ہم نے
کہہ دیا آگے تیری مرضی ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی طرح نہ ہو جاؤ. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. اور جب دل ان کے تنگ ہو گئے نتیجہ کیا ہوا؟ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. بلکہ اکثر ان کے حد سے نکلنے والے، ایمان سے نکلنے والے تھے. اب آگے اللہ نے اشارہ کر دیا اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جان لے، سمجھ، مردہ زمین کو کون زندہ کرتا ہے؟ اللہ اشارہ کر دیا کہ جیسے میں پانی برسا کے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیتا ہوں، تم بھی میرا ذکر کرو، میں تیرے مردہ دل کو بھی زندہ کر دوں گا. ہاں ایسے تو نہیں نا، یہاں کیا ذکر آ گیا تھا اس آیت کا؟ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها. آگے فرمایا قد بینا لکم الآیات. میرا بندہ میں نے نسخہ تو تمہیں کھلا کھلا بتلا دیا ہے، لیکن عقل کر. اگر عقل کر لے گا تو میں پھر ذکر اللہ سے تیرے مردہ دل کو بھی زندہ کر دوں گا. دعا کرو اللہم الہم رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہ اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا. اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ. اللہ اکبر. یہ ہم الحمدللہ آپ سے کچھ نہیں مانگتے، کبھی کبھی یاد آؤں دعا کر دیا کرو بس. یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کام لے رہے ہیں، ورنہ مجھے پتا ہے اپنی تکلیفوں کا. لیکن دعا کرو گے تو گاڑی چلتی رہے گی انشاءاللہ. کچھ نہیں مانگتے ہیں، لا اسألکم علیہ اجرا. ہم کچھ الحمدللہ نہیں مانگتے، نہ حلوے نہ دعوتیں، نہ صرف دعا، اور وہ بھی جب یاد آ جائے. وہ بھی پابندی نہیں ہے کہ تم ہر وقت کرو. آج میرے عزیز ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، پروفیسر ہیں رفیق درانی، ان کی اہلیہ فوت ہو گئی. دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے. اللہم اغفرها وارحمها وارفع درجتها انک یا ارحم الراحمین. میرے ابا جان کی حالت بہت خراب ہے، ہو سکتا ہے یہ آخری اللہ مغفرت فرمائے اور خاتمہ ایمان پہ ہو. ایک آدمی ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے آئے، طواف کرنے کے بعد تھک گئے، نیند آ گئی، اور نیند کے بعد ہوٹل چلے گئے، وہاں جا کے سو گئے. سونے کے بعد اٹھے، ماشاءاللہ کپڑے شپڑے اتار کے احرام کھول دیا. سبحان اللہ. یہ ہے نا جی، دیکھے نا کیسا شوق ہے عمرے کا. بیچارے آگ تو پہلے تم سو جاؤ، اپنی تکان نکال لو، عمرہ بعد میں کر لو، کوئی مسئلہ نہیں. اب جناب آپ پر ایک بکری بطور دم آ گئی کہ آپ نے صفا مروا بھی نہیں دوڑے، بال بھی نہیں کٹائے، عمرے کو برباد کر دیا. وہ آتے تھوڑے ہیں عمرے کے لیے، ایک پیکج ہے، شو ہے، دکھانا ہے کہ جناب میرا پیکج 5 سٹار ہوٹل کا تھا اور 4 سٹار ہوٹل کا تھا، اور بڑا مزہ آیا جناب. بالکل حرم شریف کے قریب ہوٹل تھا، لیکن الحمدللہ ہم نے بھی کبھی نماز نہیں پڑھی. کہتے تھی کہ میں نے احرام کے لیے 2 رکعت پڑھے، سر پہ ٹوپی تھی، میں نے پھر نیت کی، لبیک پڑھا، ٹوپی اتارنا بھول گیا، مسجد سے نکل کے یاد آیا اتار دیا، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں. دم کا گوشت جو ہے حدود حرم میں تقسیم ہوگا. اب وہ غریب اگر کسی کو دے دیں، ان کی مرضی، جس کو چاہیں دے دیں.
کہتے جی کہ ایک پادری نے اللہ کے قرآن کے بے حرمتی کی ہے. میرا بھائی ایک بات یاد رکھو، تمہیں دشمنوں سے احترام قرآن کی توقع کب تھی؟ وہ تو اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ حمام کے دروازے پہ جو فٹ میٹ ڈالتے ہیں ان پہ قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں تاکہ پاؤں اس پہ آئے. وہ تو انتہا کر چکے ہیں، کر رہے ہیں. تمہارے ایمان کو جھنجھوڑا جاتا ہے. تمہیں کچھ ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کتنے لوگ ہو جنہوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے غم میں؟ بس انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کچھ بھی نہیں. کیا کر سکتے ہو؟ پانی ان کا پیتے ہو، روٹی ان کی کھاتی ہو، تو پھر گلہ کس بات کا ہے؟ نہ ایمان سے کہیں یہ جتنا ہم مکسی پی رہے ہیں، کوکا کولا پی رہے ہیں، مرنڈا پی رہے ہیں، 7 اپ پی رہے ہیں، کہاں کے بیوریج ہیں؟ یہودیوں کے تو ہیں. یہ جتنے میکڈونلڈ کے برگر کھا رہے ہو، یہ KFC کی برگریاں کھا رہے ہو، کنٹیکی کھا رہے ہو، یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ جتنا تم چیز استعمال کرتے ہو، یہ جتنا تمہارے ڈیری چیزیں ہیں، مکھن ہیں، فلان ہے، کہاں کے ہیں یہ؟ چھوڑو ان باتوں کو. بس اللہ اپنے قرآن کی حفاظت کرے گا. ایسے گستاخ انشاءاللہ خود برباد ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے. قرآن کی عزت میں کوئی حرف نہیں آ سکتا ہے. حضور کے زمانے میں قرآن کی مخالفت ہوئی، 1400 سال میں قرآن مٹ گیا. ایک زبر دیر کا بھی فرق نہیں آ سکا ہے. باقی مجرد باتیں کرنا جس نے بے حرمتی کی ہے، وہ جی بہت برا کیا ہے، یہ باتیں ہیں. اپنے اندر ایسی طاقت پیدا کرو کہ کوئی اللہ کی کتاب کو برا کر نہ سکے، چھیڑ نہ سکے. اور اگر نہیں ہے تو ہے جرم ضعیفی کی سزا، مرگ مفاجات. بس گھر میں بیٹھ کے آنسو بہاتے رہو اگر ایمان ہے. کہتے جی کہ اگر درود میں لفظ مولانا لکھا ہوتا ہے کوئی حرج نہیں، لیکن بعض علماء اس کا استعمال جائز نہیں سمجھتے. اس لیے اگر احتیاط اسی میں ہے کہ نہ کیا جائے. اب دیکھیں نا، علماء کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نماز کے درود میں کوئی لفظ سیدنا کا بھی نہ بڑھاؤ، کیونکہ حضور پاک نے جو نماز میں سکھلایا ہے اس سے ایک لفظ نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو. اسی لیے جتنے درود صحابہ نے پڑھے ہیں، جتنے درود پاک تابعین نے لکھے ہیں، ان میں یہ لفظ نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی استعمال کرے ناجائز بھی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. بمانے ولی بھی ہے، بمانے ناصر بھی ہے، بمانے ابن عم بھی ہے، بمانے سردار بھی ہے، بمانے غلام بھی ہے. مولا القوم منہم. تو یہی میں نے بتا دیا ہے نا. آپ کو بھی تو مولانا کے بغیر چین نہیں آتا نا. کہتے ہیں جی کہ میرے بیٹے کا نام ہے قاسم، اگر مجھے ابو القاسم کہیں کوئی حرج نہیں. جمع نہ کرو کہ حضور کا نام اور کنیت دونوں جمع نہ ہو، ایک تو ہو سکتا ہے نا. عصر کا وقت جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب سایہ 2 مثل ہو جائے پھر شروع ہوتا ہے. اگر کسی نے اذان دے دی وقت سے پہلے کوئی حرج نہیں. اذان تو اعلام ہے نا، خبردار کرنا ہے لوگوں کو. اگر فرض نماز کے بعد ہم امام کی دعا کی انتظار کریں بالکل نہیں. ہر آدمی اپنی اپنی دعا مانگے. اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. کہتے ہیں کہ مجھے ایک آدمی ملا تھا،
اس نے کہا کہ جنت المعلا جو ہے یہ جنت المأوا ہے، کوئی حرج نہیں، دونوں باتیں ٹھیک ہے۔ معلا بھی اس لیے ہے کہ یہ مکے کی جانب اعلی ہے اور یہ مکے کی جانب اسفل ہے، اس لیے کہتے ہیں محلہ مسفلا، اسفل سے مسیال ہے، یہ اعلی ہے اس لیے اس کو اعلی کہتے ہیں۔ میں نے احرام کی حالت میں سر پہ کپڑا ڈالا، کسی نے بتایا تو اتار لیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مسجد کی محراب ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ یہ تو محراب اس لیے بنائی گئی تھی کہ جب سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر پہ حملہ ہوا، وہی تو وجہ تھی نا کہ آپ سب میں ملے ہوئے تھے، پتہ نہیں لگا قاتل کا، تو اس لیے احتیاط کی گئی کہ تھوڑا محراب آگے ہو تاکہ امام اور مقتدی کا فرق تو معلوم ہو سکے اور حفاظت ہو سکے۔ نہ بنائے کوئی ضروری نہیں۔ مدینہ منورہ میں جو آدمی چل کے مسجد قباء جائے گا، 2 رکعت پڑھے گا، اس کو عمرے کا ثواب ملے گا، اس کے والدین کو نہیں۔ ایک آدمی نے باب فہد سے طواف شروع کیا اور وہاں جا کے ختم کیا، وہ طواف ہی نہیں ہوا۔ طواف کعبہ شریف کا ہے، باقی حرم کا نہیں ہے۔ وہ دوبارہ طواف کرے، صفا مروا دوڑے، اگر بال کٹا دیے ہیں تو عمرہ دوبارہ کرے، دم بھی دے۔ کہتے جی کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں، عمرہ کیا ہے، سر منڈوایا نہیں ہے، بال کٹوائے ہیں۔ اگر سارے سر کے بال کٹائے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ٹک لگائے ہیں، 2 ادھر سے 2 ادھر سے، تو دم پڑ گئی۔ اگر صفا مروہ میں جائیں تو صفا پہ کھڑے ہو کے دعا، بالکل دعا مانگیں، دعا قبول ہوتی ہے۔ مروہ جو ہے وہ بھی مقام دعا ہے، اور حضور پاک نے فرمایا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ اعز جندہ ہزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ تو مقام ہے، مستجاب دعائیں منظور ہوتی ہیں۔ 50 طواف پر کوئی فضیلت نہیں آئی ہے، ایک طواف اللہ قبول کر لے تو بہت بڑا ہے۔ آپ کا ایک طالب تھا عبد اللطیف، فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ اللہم اغفرہ ورحمہ وتجاوز عنہ، اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھیں کہ آپ نے حج فرض ہونے کے بعد ایک حج کیا ہے، وہی آپ کا حجۃ الوداع ہے، یعنی آخری حج ہے، اور اس کے بعد ربیع الاول میں آپ کی وفات مبارک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے البتہ 4 کیے ہیں۔ ایک دفعہ حضور پاک نے احرام باندھا مدینہ منورہ سے عمرے کا، لیکن کافروں نے روک دیا آپ کو مقام حدیبیہ پر، پھر وہی احرام کھول کے حضور واپس تشریف لے گئے، پھر مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے عمرۃ القضاء کیا، عمرہ بھی قضا کیا اور وہاں دم احصار دے دیا۔ اسی طرح ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ آ رہے تھے تو عمرہ ساتھ تھا، چونکہ آپ کا حج کرام تھا، تو آپ نے لبیک بعمرۃ وحجۃ دونوں کی نیت اکٹھے کی تھی۔ اور ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر مقام جعرانہ ہے، طائف کے راستے میں ایک جگہ ہے جس کو جعرانہ کہتے ہیں، وہاں آپ نے کئی دن قیام فرمایا تھا، تو آپ جعرانہ سے بھی احرام باندھ کے عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے آئے۔ تو یہ مقامات ہیں، آپ کو جہاں اللہ نصیب فرمائے، مدینے سے ملے تو میقات ہے،
طائف چلے جائیں تو میقات ہے، رابق چلے جائیں تو راستے میں جحفہ میقات ہے۔ تو آپ کے لیے بھی اگر یہاں رہ کے مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں، عرفات سے کریں، حد حرم کے باہر جہاں سے کریں، آپ کی مرضی ہے، یہ نفلی عبادت ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ جتنا دن مکہ مکرمہ میں رہنا ہو طواف زیادہ کریں، کیونکہ طواف کی زیادتی جو ہے وہ افضل ہے اس عمرے سے بھی، یعنی جتنا وقت آپ عمرے میں لگاتے ہیں اتنا طواف میں لگائیں تو افضل۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔